نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم۔ آپ کے سامنے قلب سلیم کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں اور قلب سلیم کی خصوصیات اور اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو، مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو دل کے اندر تو وہ دل قلب سلیم ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ دل کے اندر کچھ نیکی اور بھلائی کی باتیں ہوں۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے۔ دوسری بات بیان کی گئی تھی کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اگر دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے تو یہ دل قلب سلیم ہے، اور اگر دل کے اندر اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، عورتوں کی محبت اور مال جائیداد کی محبت، پیسے کی محبت، یہ محبتیں بھری ہیں تو یہ دل قلب سلیم نہیں، یہ دل فاسد ہے۔ تیسری بات جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی، دوسری بات کہ دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل کے اندر ہے تو وہ دل قلب سلیم، اور اللہ کے خوف سے خالی ہے تو وہ دل فاسد دل ہے۔ میں نے آپ کو آخر میں دعوت دی تھی کہ ہم سب غور کریں کہ کیا ہم نے اپنے دلوں کو قلب سلیم بنا لیا ہے کہ نہیں بنایا ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جو کہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ مشتمل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی یوم لا ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جب آپ لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس دن اے اللہ مجھ کو رسوا نہ کیجئے۔ یہ دن ایسا دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر یہ کہ کوئی آدمی قلب سلیم لے کے آئے۔ یہی قلب سلیم اللہ کے ہاں کام آئے گا، اور کوئی دولت مال کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ ہم غور کریں کہ ہم نے دلوں کو کیا ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو، یا ان چیزوں کی محبت جو اللہ کی محبت میں کارآمد اور مفید ہوتی ہے، اور کیا ہم نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے مزین اور معمور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا۔ مسئلہ ایسا ہے کہ صبح غور کریں، شام غور کریں، دوپہر غور کریں، اور کبھی اجتماعاً غور کریں، کبھی انفراداً غور کریں۔ جیسے قرآن نے کہا ہے انی اعظکم بواحدۃ ان تقوموا مثنی وفرادا ثم تتفکروا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت۔ کیا عجیب جملہ ہے، انی اعظکم بواحدہ، میں تمہیں بہت لمبی چوڑی باتوں کی نہیں، ایک چیز کی دعوت دیتا ہوں، ایک چیز کی بات، ایک چیز کا واز اور ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا؟ ان تقوموا مثنی وفرادا، کہ تم کبھی دو دو ہو کر، کبھی تنہا ہو کر غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، یہ اگرچہ کسی اور سلسلے میں ہے
لیکن بات تو دین کی ہے تو ہر جگہ بھی ہے کہ ہر جگہ یہی بات ہے کہ آدمی غور کرے، کبھی اپنے ساتھی کو لے کر بیٹھ کر غور کرے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے بعد کبھی کسی اور موقع پر اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ بھائی چلو بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ کبھی کوئی کسی صحابی کا ہاتھ پکڑتے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا، اور کہتے کہ چلو بیٹھ کے تھوڑی دیر تک ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اسی طرح کبھی اس بات پر بھی غور کریں، کبھی اپنے ساتھی کو پکڑے اور کہیں کہ بھائی ذرا دیکھیے میرے دل کا کیا حال ہے، میں بتاؤں کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے، یا ہم بیٹھ کر دونوں آپس میں غور و فکر کریں اپنے اپنے دلوں کے بارے میں کہ میرے دل کا کیا حال ہے، میرے دل میں کتنی محبتیں غیر اللہ کی جمع ہیں، کتنی محبتیں مال کی دولت کی جمع ہیں، اور میرے دل میں کہاں تک اللہ کی محبت ہے، اور اسی طرح اللہ کا خوف کہاں تک میرے دل میں آ گیا ہے۔ اور میں نے اس کا ایک ضابطہ اور اصول بھی گزشتہ بار عرض کر دیا تھا، محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اس محبت کا اثر یہ ہو کہ آدمی نیکیوں اور طاعتوں کو بجا لانے میں سہولت اور آسانی محسوس کرے، نماز کے وقت آسانی کے ساتھ نماز کو چلا جائے، یا اور کوئی اللہ کا حکم آیا تو اس کو پورا کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ آمادہ ہو جائے۔ جب تک یہ کیفیت دل میں نہیں پیدا ہوئی، سمجھنا چاہیے کہ محبت تو ہے لیکن محبت کی اتنی مقدار نہیں پیدا ہوئی ہے جو مطلوب عند الشرع، اتنی مقدار ہونا چاہیے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، جیسے ایک آدمی ایک بادام کھا لیا، کیا طاقت آئی؟ وہ طاقت کوئی فائدہ مند طاقت نہیں ہے، آئی ہوگی طاقت، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئی۔ اسے کہ ایک بادام میں اگر طاقت نہیں تو 100 باداموں میں مل کر کہاں سے طاقت آ گئی؟ ہر بادام میں الگ الگ انفرادن بھی کچھ طاقت موجود ہے۔ جیسے رائی کے دانے میں اگر آپ کوئی پوچھے کہ وزن ہے کہ نہیں ہے تو عام طور پر کہتے ہیں بھئی ایک دانے میں کیا وزن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ معتد بھی مقدار کا وزن نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں لے سکتے، نہ لینا چاہیے کہ اس میں وزن ہی نہیں ہے، اسے کہ اگر ایک ایک دانے میں الگ الگ وزن نہیں تھا تو پھر 1 کلو ملا کر جب تولتے ہیں تو وزن کہاں سے آ گیا؟ سب میں تھا تھوڑا تھوڑا وزن، سب مل گیا تو اس کا اثر ظاہر ہوا، تو معلوم ہوا کہ ہر ایک دانے میں بھی تھوڑا وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح بادام کے ہر دانے میں قوت ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنی قوت کارگر نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی کہ ایک آدمی بادام کھا لے اور پہلوانی کو اتر جائے اکھاڑے میں اور کہنے لگے میں بھی پہلوان۔ نہیں بھائی، پہلوان بننے کے لیے بڑے بادام کھانا پڑے گا، بہت کثرت کرنی پڑے گی، بہت اپنے جو ہے قوتوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا سبق پڑھنا ہوگا۔ تو عرض کرنا ہے کہ جس طرح ظاہری چیزوں میں بالکل اسی طریقے پر باطنی چیزوں میں بھی ہے کہ ایک معتد بھی مقدار ہونی چاہیے، قابل ذکر مقدار ہونی چاہیے۔ ہم سب کے دلوں میں ماشاءاللہ اللہ کی محبت موجود ہے، اس لیے موجود ہے کہ ہم سب مومن ہیں، اور کوئی مومن اللہ کی محبت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی محبت سے خالی ہوگا وہ کافر کا دل ہوگا، وہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بس اتنی بات ہے کہ اتنی مقدار میں ابھی ہماری محبت نہیں ہے جتنی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر اتنی مقدار ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، ہر عبادت کرنا آسان، ہر نیکی کو بجا لانا آسان، بظاہر کچھ مشکل بھی ہو لیکن دل کی محبت اس کو آسان کر دیتی ہے۔ از محبت تلخا شیریں شبد، محبتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تلخیاں شیریں بن جاتی ہیں۔ تو اتنی مقدار محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں اتنی مقدار آ گئی محبت کی؟
کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ کے تمام احکام و اوامر پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے داڑھی رکھو، آ گیا ہے، آ جائے نہیں، آ گیا ہے۔ اب جسے یہ حکم پہنچا وہ فوراً داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کی محبت اتنی مقدار میں اس کے دل میں آ گئی۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہے محبت، چنگاری تو ہے، لیکن اسے بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ بھڑکاؤ بھڑکاؤ یہاں تک کہ وہ بھڑکنے لگے، اور جب بھڑکنے لگے گی، اور کہتے ہیں نا کہ توا گرم کرنا، توا گرم ہو جاتا ہے، روٹی ڈالیے گا پک جائے گی، لیکن اگر توا گرم نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ نے روٹی ڈال دی تو جو روٹی ڈالی ہے نا وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عورتیں گھر میں پکاتے ہوئے توا ابھی گرم نہیں ہوتا ٹھیک طور پر، جلدی میں اٹھا کے جو ڈالا تو روٹی ڈالے تو وہ بھی گئی، کسی کام کی نہیں رہی وہ روٹی، اب کچی روٹی ہو جائے گی۔ اس لیے توے کو پہلے گرم کیا جاتا ہے، گرم ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈال دو، فوراً پک جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا حکم آئے گا، اگر ہمارا دل کا توا گرم ہوگا خدا کی محبت میں اور عشق الہی میں، تو اللہ کا حکم آتے ہی فوراً پک جائے گا۔ داڑھی کا حکم آیا تو داڑھی نکل آئے گی، نماز کا حکم آیا تو مسجد کی طرف لپک پڑیں گے، اور سود چھوڑنے کا حکم آیا تو فوراً چھوڑ دیں گے، اور کوئی اللہ کا حکم آیا تو فوراً لپکیں گے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ توا گرم ہے۔ توے کے گرم ہونے پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے پاس ایک آدمی نوجوان آیا کرتا تھا اور حضرت کے سامنے بیٹھتا تھا، باتیں بڑے غور سے سنتا تھا۔ تو آتا رہا، بہت مہینوں تک آتا رہا۔ ایک بار حضرت نے دیکھا اس کو داڑھی نہیں تھی، تو اس کے چہرے پہ ایسا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس چہرے پر اگر سنت رسول ہو تو کتنا اچھا لگے گا۔ بس کہا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو وہ گیا تو پھر آیا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد سے نظر ہی نہیں آیا، کئی مہینے گزر گئے۔ جو حضرت کے قریب لوگ رہتے تھے وہ بھی کبھی کبھی سوچتے تھے کہ وہ نوجوان کہاں کیوں نظر نہیں آتا۔ ایک بار حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ایک نوجوان سامنے ہی بیٹھا کرتا تھا، ایسا وہ بہت دنوں سے، بہت مہینوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا۔ حضرت نے کہا، بھائی غلطی ہماری ہے کہ توا گرم نہیں ہوا تھا، ہم نے روٹی ڈال دی تھی۔ توا ابھی گرم نہیں ہوا تھا، روٹی ڈال دی تھی، اس لیے بس چلا ہی گیا۔ اگر اندر محبت پک رہی ہوتی، اللہ کے عشق کی بھٹی گرم ہو چکی ہوتی، یہاں کہتے ہی وہیں داڑھی نکل آتی اس کی۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک کام ہے کہ اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانے کے لیے اللہ کی محبت کی بھٹی کو تپاؤ، پکاؤ، وہ بھڑکنے لگے، اور جب وہ بھڑک جائے گی اور اتنی مقدار میں ہو جائے گی کہ ہمارے قلب کا توا گرم ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی چیز اس میں ڈالیے پک کے تیار ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت آئے گی کیسے؟ جس سے کہ ہمارا قلب سلیم بن جائے۔ عام طور پر نماز ہے، روزہ ہے اور عبادتیں بھی ہیں، لیکن عموماً بدمزگی کے ساتھ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے آدمی بدمزگی کے ساتھ، اور نیکیاں کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ سمجھ کے کر رہا ہے، دل کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، جذبے کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اور بس اس بات کی کوشش ہے کہ کب نماز ختم ہوگی اور میرا
باہر بھاگنے کا نمبر آ جائے گا، کب میں جلدی سے جلدی نماز کو ادا کروں اور کسی نہ کسی طریقے پر اس سے چھٹی لے لوں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیڑی میں اس کو باندھ دیا گیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بیڑی سے میں نکل کے بھاگوں۔ تو یہ دل لگ کے نماز پڑھ رہا ہے، دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، یا بد مزگی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ نمازی جتنے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دل کے ساتھ اور اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر نماز پڑھ رہے ہو۔ ان کو سجدے میں جا کر سجدے سے سر اٹھانے جی نہ چاہتا ہو، رکوع میں جھک کر رکوع سے اٹھنے کو جینا چاہتا ہو، اور نماز میں کھڑے ہو کر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کرتے ہوئے ان کو لذت اور مزہ آ رہا ہو۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ نمازی آپ کو بہت ملیں گے، روزے دار آپ کو بہت ملیں گے، تلاوت کرنے والے بہت ملیں گے، ذاکرین شاغلین بہت ملیں گے، لیکن ایسے بہت کم ملیں گے جو ایسا دل لگا کے کام کرنے والے ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ بات دراصل وہی ہے جو عرض کیا ہے کہ دل نہیں لگا اس کا بھی۔ اور دل کیوں نہیں لگا؟ اس لیے کہ محبت میں ابھی تک اس کی بھٹی گرم نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو جائے گا اور محبت میں چور چور ہو جائے گا تو پھر تو وہ سجدے میں جا کر کوشش یہ کرے گا کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤ۔ اٹھائے گا تو مجبوراً اٹھائے گا، ضرورتاً اٹھائے گا، حالات کے تقاضے سے اٹھائے گا، ورنہ تو اس کا جی یہ چاہے گا کہ سجدے میں پڑا رہوں، اللہ کے سامنے جھکا رہوں، اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، اللہ کا نام لیتا رہوں، اللہ کا نام چھپتا رہوں، اسی کی فکر میں رہے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت میں سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ یہی سوال جو ہے حل کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے کئی اصول ہیں، کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں غور کرو۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، انفس و آفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے معمور ہے۔ انفس یعنی ہمارا اندر، آفاق یہ ہمارا باہر۔ انفس و آفاق پورے کا پورا اللہ کی نعمتوں سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس میں غور کیجیے، اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی عجیب و غریب نعمتیں، اتنی ساری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو مل رہی ہیں۔ ان نعمتوں پر غور و فکر سے اللہ کی محبت بے پناہ پیدا ہوگی۔ ایک انسان کے بارے میں جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، جب دیکھو مجھے پیسہ دیتا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے، مجھے کپڑے نئے نئے بنا کے پہناتا رہتا ہے، اور کبھی مجھے یاد کر کے تحفے پہنچاتا رہتا ہے، جس آدمی کے بارے میں انسان یہ دیکھتا ہے کیا اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ اگرچہ کوئی اور اس کا تعلق نہ ہو تب بھی وہ اس کو چاہنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں ہم کو رات دن دے رہا ہے تو ان نعمتوں پر غور و فکر کیجئے، اللہ کی محبت دل کے اندر سما جائے گی۔ کھانا وہی دیتا ہے، پینے کو وہی دیتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، اور روشنیاں وہی عطا کرتا ہے، اور مجھے آنکھ اسی نے عطا کی ہے، مجھے زبان اسی نے عطا کی ہے، کان اسی کے عطا کردہ ہے، میرا دل، میرا دماغ، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ یہ آدمی دیکھتا جائے، سوچتا جائے، سمجھتا جائے، غور و فکر کرتا جائے، اور اسی کے ساتھ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت بے پناہ طور پر داخل ہو جائے گی۔ اسی اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم ہے۔
کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، تفکر کرو اور ان کو دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین عطا فرمائی، آسمان تمہارے لیے پیدا فرمایا، زمین و آسمان کی مخلوقات تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی، اور تمہارے لیے پانی پیدا کیا، تمہارے لیے ہوائیں پیدا فرمائی، تمہارے لیے سورج و چاند کو مسخر کر دیا۔ اللہ نے یہ سب نعمتوں کا ذکر جگہ 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 کر رکھا ہے۔ لہذا یہ تو ان چیزوں پر غور کر کے اور دوسرے قرآن کریم کو پڑھیں گے تب بھی یہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ زمین ہم نے بنائی، آسمان ہم نے بنایا، تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی۔ کتنی آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر آدمی غور کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر سماتی چلی جائے گی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ جب آدمی اللہ کا کلام یہ سمجھ کر پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور گویا کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کا ایک آدمی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اتفاق سے ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو کر بات چیت شروع ہو گئی، خیر خیریت اور پھر کچھ باتیں، اور پھر دونوں کے درمیان میں بات چیت کا جو سلسلہ چلا تو لمبا چوڑا سلسلہ۔ اب وہ بات کرنے والا ایسے سلیقے سے اور ایسے طریقے سے اور ایسے دلچسپ انداز سے اور نئی نئی باتیں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، اور اس کا انداز بھی ایسا البیلا اور ایسا نرالا اور ایسا پیارا کہ آدمی جب اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے 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 کچھ دن گزارتا ہے تو اس کے دل کے اندر خامخواہی اس کی محبت آ جاتی ہے، خامخواہی محبت آ گئی۔ اب وہ ایک دن نہیں ملا تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، یہ خود ملنے کو جا رہا ہے۔ روز وہ آتا تھا، اب وہ آنا بند کر دیا تو یہ جانے لگا اس کے پاس میں۔ کیوں؟ اس کے کلام کی بلاغت نے، اس کے کلام کی فصاحت نے، یا اس کے کلام کی شیرینی اور مٹھاس نے اس کو اتنا متاثر کر دیا کہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے 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 تعلق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی۔ بات چیت کا بڑا اثر ہوتا ہے محبت کے پیدا ہونے میں۔ کسی سے تعلق ہی نہیں تھا، لیکن بیٹھ کے بات چیت کرتے کرتے دونوں کے اندر الفت و محبت بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کے کلام سے متاثر ہو سکتا ہے تو سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے کلام کا اثر کتنا ہوگا۔ جب ایک آدمی بیٹھ کر اللہ کا کلام روزانہ پڑھے گا اور پیار سے پڑھے گا اور پیار ہی کو سمجھ کر پڑھے گا کہ اللہ بھی بڑے پیار سے مجھ کو بول رہے ہیں، اب یہ پڑھتے پڑھتے ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ اسے ایک دن بھی اللہ کا کلام پڑھے بغیر سکون نہیں ملے گا، ہر وقت بے قرار ہو جائے گا کہ اس کو پڑھنا چاہیے، دل اس کا بے قرار ہو کر وہ پڑھے گا۔ یہ اس لیے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بات چیت کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے پر یہ اللہ کا کلام دراصل اللہ سے بات چیت ہے۔ جس آدمی کو اللہ کے بارے میں دیکھنا ہو، سمجھنا ہو، وہ اللہ کے کلام کو دیکھے، اللہ کے کلام کو دیکھے گا تو اللہ کیا ہے سمجھ میں آئے گا۔ اس سے کہ کلام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے شخصیت کو سمجھنے میں، ہنر مندی بھی اور کسی آدمی کی جو ہے تباہ کاری بھی، دونوں سمجھنے کے لیے کلام ہی بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے آپ بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے اندر کتنا اچھا ملکہ ہے، سلیقہ ہے، اور یہ اپنا علم کتنا رکھتا ہے، اس کے اندر دل کیسا ہے، سب پتہ چلتا ہے بات چیت کے ذریعے سے۔ اور اگر آدمی کا کلام غلط انداز کا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا نکما ہے، کتنا حقیر ہے، کتنا ذلیل ہے۔ دونوں باتیں کلام سے سمجھ میں آتی ہیں۔
ایک آدمی سے آپ نے ملاقات کی، ماشاءاللہ سوٹ بوٹ میں نظر آنے لگا، دیکھنے میں اوپر سے نیچے تک اپ ٹو ڈیٹ ہے، اپ ٹو ڈیٹ نظر آنے لگا۔ آپ نے سمجھا کہ بھائی یہ بڑے صاحب کمال کوئی صاحب آ گئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے گریجویٹ۔ لیکن جب بات چیت کی، بات میں گالی بکنے لگے، تھرڈ کلاس زبان استعمال کرنے لگے، اور جملوں کی بندش اور جملوں کا انداز انتہائی پھیکا یا انتہائی بھدا تھا۔ آپ نے کلام کو سمجھتے ہی، کلام کو سنتے ہی فیصلہ کر دیا کہ بھائی میں تو اسے اس کے سوٹ بوٹ سے سمجھا تھا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے، لیکن حقیقت میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو بکواس ہے۔ کلام سے ہی تو معلوم ہوا۔ اور ایک انسان جو ہے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، عام طور پر یہ میں سوٹ بوٹ کی مثال جو ہے لوگوں کے اعتبار سے دے رہا ہوں، ورنہ میرے پاس سوٹ بوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں۔ کوئی جھبے والے مولانا سب چلے گئے، کیا ہے کوئی آیا ہے، اسے دیکھیں گے بھی نہیں، اسے بٹھائیں گے بھی نہیں، لیکن کوئی سوٹ بوٹ والا آ جائے گا تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہے خیر خیریت معلوم کریں گے، استقبال کریں گے۔ لیکن کوئی ٹوپی والا، جھبے والا، سادے سیدھے لباس والا بغیر استری کے یوں ہی پہن کے چلا گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ ذرا اس میں پیون بھی لگے ہوئے تھے یا ذرا میلے کچیلے لباس میں چلا گیا، تو پھر تو کیا کہنے، اسے تو اپنی دکان سے یا اپنے گھر سے دھکا دے کے بھی نکالنے میں لوگ کوئی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ ظاہر پر فیصلہ انتہائی غلط چیز ہے۔ انسان ظاہر سے نہیں، اس کے باطن سے بنتا ہے۔ مجھے اس پر چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ سقراط یا بقراط پرانے زمانے کے بہت بڑے ماہرین فن گزرے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا قصہ ہے یا افلاطون کا قصہ ہے، مجھے یاد نہیں صحیح طور پر۔ یہ سب بڑے بڑے ماہرین گزرے، علوم و فلسفے کے ماہرین تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی رات کے وقت میں پڑھنے کے لیے، اس کی طالب علمی کے زمانے میں پڑھنے کے لیے کچھ سامان نہیں تھا اس کے پاس، چراغ نہیں تھا اس کے پاس۔ اب چراغ نہیں تھا لیکن پڑھنے کا ایسا ذوق کہ اس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر ایک دکان کے سائے میں آ کے بیٹھ کے مطالعہ کرنے لگا۔ دکان ادھر چل رہی ہے، اس کا جو یہ چل رہا تھا لینٹین یا کچھ، اس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ ادھر یہ پڑھائی اس کی جاری ہے، اتنے میں بادشاہ کی سواری آ گئی۔ بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار آ رہا تھا، پولیس والے چاروں طرف ہٹو بچو کی صدائیں لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ لیکن یہ سقراط بقراط جس کا قصہ بیان کر رہا ہوں، وہ پڑھنے میں ایسے مگن کہ اسے نہ ہٹو کی صدا آئی نہ بچوں کی صدا آئی، وہ پڑھنے میں مگن ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے سواری بادشاہ کی قریب آ گئی، لیکن یہ صاحب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پولیس والے آ گئے اور کہنے لگے ہٹو۔ اب جب اس کو ہٹا ہی دیا، ہٹو بچوں کی صدا تو سنائی نہیں دی، لیکن آ کے جب ہٹا ہی دیا، اب یہ بیچارہ دیکھنے لگا گھر کے، کیوں کیا بات ہے؟ کہاں کہ نظر نہیں آتا، یہ دیکھ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ہٹ۔ تو وہ جو ہے پولیس والوں سے ذرا حجت کرنے لگا، ارے تم کو نظر نہیں آتا، میں پڑھ رہا ہوں، مجھ کو ہٹا دیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں حجت ہو رہی ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس میں لاؤ۔ اب اس کو لے کے بادشاہ کے پاس میں آئے اور شکایت کرنے لگے کہ ہٹو بچوں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہٹتا ہی نہیں، بیٹھ کے یہاں کچھ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے؟ کہا کہ میں پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تم نے دیکھا نہیں ہماری سواری آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری سواری ہے تو مجھے کیا ہے، تم اپنا راستہ دیکھ کے جاؤ۔
میں میرے راستے میں ہوں، تم اپنا راستہ دیکھ کے جاؤ۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا تم مجھے جانتے نہیں کون، مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کون ہے آپ، میں تو نہیں جانتا آپ کو، کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ کہا کہ بادشاہ کیا مطلب ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس میں حشم ہے، خدم ہے، خدام ہے، اور میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس میں ہتھیار ہے، میرے پاس میں یہ ہے اور میرے پاس میں یہ۔ تو وہ سن کے کہنے لگا آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن یہ سب خارجی چیزیں ہیں، آپ کے اندر کیا ہے وہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ خدام ہیں سب باہر کی چیز، ہتھیار ہیں باہر کی چیز، حکومت ہے آپ کے باہر کی چیز، اور آپ کے پاس لشکر ہے باہر کی چیز، آپ کے پاس میں جو ہے چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، سب باہر کی چیز۔ تو وہ سقراط یا بقراط کہنے لگا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ باہر سے آپ کو ملی تو آپ بادشاہ ہو گئے، لیکن آپ کے اندر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ لیکن میرے اندر ایک ایسی چیز ہے جو آپ مجھے مارے تو اسی کے ساتھ مروں گا، جیوں تو اسی کے ساتھ میں جیوں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میرے پاس علم ہے، یہ علم میرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری حکومت تمہارے سے جدا ہو سکتی ہے، تمہارے خدام تمہارے سے جدا ہو سکتے ہیں، اور تمہاری یہ حکومت تمہارے سے جدا ہو سکتی ہے، تمہارا مال دولت تمہارے سے جدا ہو سکتی ہے، یہ سب باہر کی چیزیں ہیں۔ یہ لگ گئی تو تم بادشاہ ہو گئے، یہ ہٹ گئے تو تم بھی عام انسان کی طرح عام انسان ہو گئے، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ ہے، یہ میرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی اندر کی چیز بیان کیجئے، باہر کی چیز بیان کر رہے ہیں آپ۔ بادشاہ عاجز آ گیا اور اس کو جائے اس سے معافی طلب کی اور کہا کہ واقعی میرے سے خطا۔ وہ بادشاہ بھی انصاف پسند ہو گیا، اس لیے معافی مانگ لیا، ورنہ آج کل کی طرح لوگ ہوتے تو کہاں معافی مانگتے، ہر الٹی سیدھی چیز کریں گے، لیکن تنبیہ کیجئے، کچھ بتا دیجئے تو اور زیادہ اونچے اٹھیں گے، ہم کو ایسا کہہ دیا، ہم کو ایسا کہہ دیا، ہم کو ایسا کہہ دیا، اور زیادہ جو ہے ہلڑ مچائیں گے۔ لیکن دیکھو وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بات سچی سامنے آ گئی تو اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے بات سچی سامنے آ جائے تو انصاف پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قبول کر لے، اور اگر اڑ جاتا ہے کہ یہ کون ہم کو بولنے والا، بادشاہ بھی کہہ سکتا تھا یہ طالب علم مجھے کیا بول رہا ہے، لیکن آج ایسا ہی ہے مزاج، طالب علم تو طالب علم، کوئی امام صاحب بھی بول دے تو قبول نہیں کرے، کوئی عالم صاحب بول دے تو بھی قبول نہ کریں، کوئی بڑے سے بڑا بھی بولے تو قبول نہ کریں، آؤ جائیں، یہ آج کا مزاج بن گیا۔ بہرحال یہ سب قلب سلیم نہ ہونے کی اور فطرت سلیمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں تو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے انسیت پیدا ہوگی، اور انسان سمجھ سکے گا، اللہ کو سمجھے گا، اللہ کو جب سمجھے گا اس کی صفات کو سمجھے گا، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر سما جائے گی۔ اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ ایک انسان سے بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر محبت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ جو ہے بہت سارے لوگ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ظاہر کو نہیں، انسان کے اندر کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے مثال دی سوٹ بوٹ والے کی، لیکن سوٹ بوٹ والا بات چیت کر رہا ہے بے ڈھنگا۔ یہ ایک آدمی آیا، وہ آپ کے پاس بڑا نکما نظر آنے لگا، معمولی کپڑے، معمولی اور جو ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا ہے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، معمولی اس کو سمجھ رہے، لیکن وہ بول چال شروع کیا تو پتہ چلا بڑا عالم، بڑا فاضل، بڑا گریجویٹ، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے۔ تو ہم کو اس کے سامنے پھر اس کے لباس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں، اس کے اس علم کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے ہاں یعنی حضرت کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے،
معمولی سا لباس پہنے ہوئے آئے ہو تو ہمارے ہاں کے جو لوگ تھے وہ سمجھے کوئی معمولی آدمی ہے، اور وہ آئے اور نماز انہوں نے ہمارے ہاں پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہیں پر انہوں نے کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر یہ چیز جو ہو رہی ہے غلط ہے۔ یہ کہاں بول رہے وہ؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی خانقاہ میں۔ حضرت کہتے میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو بڑا اس کے اوپر تعجب ہوا کہ یہ کون صاحب ہیں کہ اس کے اوپر نکیر کر رہے ہیں۔ اب ان سے کچھ لوگوں نے بات چیت شروع کی، جب بات چیت شروع کی تو انہوں نے دلائل پہ دلائل دلائل پہ دلائل ایسے دیے کہ جتنے بیٹھے تھے سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ حضرت کہتے ہیں کہ پھر میں آیا، اور میں آنے کے بعد بات چیت میرے سامنے آئی تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کو معافی مانگنا چاہیے ان صاحب سے کہ تم نے پہلے ہی وہلے میں کیوں قبول نہیں کیا ان کی بات کو، جب بات آئی تو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت یہ واقعہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ وہ اتنے بڑے عالم و فاضل ہیں، لیکن جب بات چیت کی تو پتہ چلا کہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے سارے وہاں کے عالموں کی زبان بند کر دی۔ یہ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اصل چیز۔ تو بھائی بات چیت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے انسان کو سمجھنے میں، اور جب انسان کو سمجھ سکتے ہیں تو اسی طریقے پر اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ کی صفات سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا گہرا انس و تعلق پیدا ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا پیارا اور خود اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ اللہ کا کلام پڑھنا اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات، اور اسی میں اللہ کا ذکر بھی داخل ہے، اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اللہ کی محبت اتنی دل میں آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، مقولہ ہے عربی کا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس چیز کا زیادہ اور بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ مجھے محبت ہو گئی کسی آدمی سے تو میں اس کا تذکرہ کروں، مجھے محبت ہے میرے استاد سے، مجھے محبت ہے میرے شیخ سے، تو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں موقع پاتے ہی ان کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، ہمارے استاد نے فرمایا، ہمارے شیخ نے فرمایا۔ یہ کیوں؟ دل کے اندر محبت کے جاگزی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو مقولے کو الٹا کر دیجئے، وہ الٹا بھی صحیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس مقولے کو الٹا کر دے تو وہ بھی سیدھا۔ مقولہ کیا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ اسی طرح الٹا کر دیں تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ الٹا، جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ ذکر اس کا کرتا ہے، اور جو ذکر کسی چیز کا کرتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کرتے رہیے، دل میں محبت بھی نہیں ہے تو آ جائے گی۔ اسی علماء سارے کے سارے متفق ہیں، تمام کے تمام صوفیہ متفق ہیں، جو اللہ کا ذکر، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بار بار کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل میں اسی قدر اللہ کی محبت جاگزی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہوئی تیسری بات۔ پہلی بات میں نے کہی تھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، دوسری بات میں نے عرض کی تھی قرآن کی تلاوت، اور تیسری بات میں نے عرض کی اللہ کا ذکر، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہا اٹھا بیٹھا جائے۔
یہ چوتھی بات ہے، جو آدمی اہل محبت کے ہاں بیٹھے گا اٹھے گا، اس کو بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنے گا، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی مختلف چیزوں کا تذکرہ بار بار آتا رہے گا، اور اس طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے صحبت کی تاثیر تمام دنیا کے عقلاء کے نزدیک متفق علیہ ہے، تمام دنیا کے عقلاء مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، علماء تو ہے ہی، تمام دنیا کے عقلاء بھی مانتے ہیں کہ صحبت کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ جس آدمی کی جیسی طبیعت ہوتی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو بھی اسی طرح کی بات میسر آتی ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیے تو اچھی چیزیں آئیں گی، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے تو بری چیزیں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ ایسا بار بار دیکھنے میں آیا، بار بار دیکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک آدمی شراب نہیں پیتا، لیکن کچھ دنوں شرابیوں کے پاس بیٹھا اٹھا، شرابی بن گیا۔ میرے پاس غالباً 1 سال پہلے جو ہے ایک آدمی آیا، بلکہ میاں بیوی دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقت دے دیا بات چیت کے لیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا شرابی بن گیا، ہم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں نماز ہے، ذکر ہے، اور جو ہے تعلیم ہوتی ہے، ہر نیکی کا اہتمام ہوتا ہے، شروع سے ہم نے ایسے ہی کیا، لیکن جو ہے ہمارا بیٹا ایسا ہو گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا بھائی نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تعلیم ہے، اور نیکیوں کا تذکرہ ہے، سب شروع سے اخیر تک ایسا، پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ تو انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ ہم نے اسے کالج میں داخل کیا تھا، کالج میں اسے ایسے بچوں کی صحبت مل گئی جو ایسی حرکت کرتے ہیں، یہ ہم نے تحقیق کی۔ میں نے کہا پھر تو بات تو واضح ہے، صحبت بد نے اس کے اندر اثر کیا۔ ایسے بچوں کے ساتھ وہ رہا جو شراب کے عادی، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بھی عادت منتقل ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھو، جھوٹے بن جاؤ گے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، شرابی بن جاؤ گے، اور بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو بدکاری آ جائے گی، اور اس کے بجائے نیکوں کے ساتھ بیٹھو تو کچھ نہ کچھ نیکی کا اثر منتقل ہوتے ہوتے ایک نہ ایک دن آئے گا جس دن کے انسان اچھا بن جائے گا۔ یہ دنیا میں ایک ایسی حقیقت ہے جو مانی ہوئی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات پر مستقل کلام فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطر فروش کی دکان پہ چلا جائے، عطر فروش کی دکان پہ جو جائے گا تو اسے عطر والا عطر لگا دے گا، اگر عطر نہیں بھی لگایا تو جتنی دیر وہاں بیٹھے گا دماغ معطر ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ یا تو تم کو عطر دے دے گا، اگر عطر نہ بھی دیا تو جتنی دیر اس کی صحبت میں بیٹھو گے دماغ معطر ہوتا رہے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ کپڑوں میں بھی اثر آ جاتا ہے۔ وہاں سے نکل کر آپ دوسری جگہ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کون سا عطر لگائے، حالانکہ عطر نہیں لگایا، صرف عطر کی دکان میں جا کے آیا۔ عطر کی دکان میں عطر فروش کی صحبت میں بیٹھ کے آنے کے بعد عطر کا اثر دوسرے محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی طرح صحبت نیک کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی جتنی دیر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اتنے دیر تک تو اس کا دماغ اس سے معطر ہوتا رہتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کو لے کر جاتا ہے باہر، اور دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی بھٹی، لوہار کی صحبت، لوہار کی صحبت میں جائیں گے تو بھٹی پکاتا ہوا تپاتا ہوا بیٹھا ہے، اس کے پاس میں جائیں گے
تو ایسا ہوگا کہ یا تو کچھ چنگاریاں اڑیں گی اور ہمارے اوپر پڑیں گی اور ہمارے کپڑے کو جلا دیں گی یا اس کے اوپر داغ لگا دیں گی۔ فرمایا کہ اگر وہ داغ نہیں بھی لگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے دماغ اتنی ہی دیر تک خراب ہو جائے گا، دھواں جاتا رہے گا، ناک میں جائے گا، دماغ میں جائے گا اور کچھ دیر کے لیے دماغ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر ہم کو اور آپ کو سمجھا دیا ہے کہ نیکوں کی صحبت اور بروں کی صحبت دونوں اثر انداز ہے۔ بری صحبت بھی اثر انداز ہے، نیکوں کی صحبت بھی اثر انداز ہے۔ اور پھر نیک لوگ ایک عام نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے۔ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تلاوت کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز میں اچھے اور برے کی پہچان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہر وقت ان کے دل کے اندر یہ سمایا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے راضی کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسے جو پہنچے ہوئے حضرات ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو زیادہ اثر ہوگا۔ آج ہمارے مدرسے میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ بعض حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی شریک رہے۔ مجھے کئی لوگوں نے حضرت کی بات کے بعد میں بتایا کہ ہمیں بڑا اثر ہوا، ہمیں بڑا اثر ہوا۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ میرے کئی اشکالات ختم ہو گئے۔ یہ جو بات ہوتی ہے یہ اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی لمبی چوڑی اور بڑی جوشیلی کوئی تقریر تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بات میں اثر ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ کی بات۔ تو بھائیو، جب بھی کوئی نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اہل محبت کی صحبت میں، یعنی جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی خدا کی محبت آ جائے۔ تاثیر صحبت تو ایک مسلمہ بات ہے، لیکن یہ تاثیر ہر انسان پر اس کی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے الگ الگ طور پر مرتب ہوتی ہے۔ کسی کے اوپر جلدی، کسی کے اوپر دیر، کسی کے اوپر بہت دیر۔ یہ جو الگ الگ مرتب ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہماری اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے، تاثیر تو سب پہ برابر ڈالی جاتی ہے، لیکن جو اثر لینے والے ہوتے ہیں ان کی الگ الگ استعدادیں ہوتی ہیں۔ میں نے چند دن پہلے اس کو ایک مثال سے سمجھایا تھا بعض لوگوں کے سوال پر، کہ ایک آدمی جو ہے ہتھوڑا اٹھا کے مارتا ہے۔ اب ہتھوڑے سے مارنا تو ایک عمل ہے، لیکن کس پہ مارتا ہے یہ الگ الگ ہیں۔ شیشے پہ مارے کیا ہوگا؟ شیشے کا حال چکنا چور ہو جائے گا۔ ذرا سا یوں مارا اور پورا شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، یعنی فوراً اثر اس نے قبول کیا۔ اچھا، اس کے بجائے پتھر پہ مارا، پتھر پہ مارا تو چکنا چور تو نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، کچھ چکلے نکل جاتے ہیں اس کے۔ دیکھو اس پر بھی اثر ہوا، لیکن اس کے اثر میں اس کے اثر میں فرق ہے۔ اچھا، اس کے بجائے اس نے جو ہتھوڑا مارا تو وہ لوہے پہ مارا، لوہے پہ مارا تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، نہ چکلا نکلا نہ کچھ نکلا۔ اب یہ دیکھیے، مارنے کو تو ایک مار اس پہ مارا چکنا چور ہو گیا، اس پہ مارا تو ذرا سے چکلے نکلے، اس پہ مارا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ مارنے والے کا فرق نہیں ہے، مار کھانے والے کا فرق ہے۔ مارنے والا تو سب کے برابر مار رہا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ جو محبت الہی کا جو ہے محبت الہی کا ڈنڈا چلائیں گے تو وہ سب پہ برابر ہی چلائیں گے، لیکن لوگ لینے والے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔
ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے. بیعت حضرت نے ان کو کی. بیعت کرتے ہی حضرت نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خلافت دیتا ہوں اور آپ اس امانت کو لے جائیں اور لوگوں کے اندر کام کریں. یعنی جس مجلس میں ان کو بیعت کیا اسی مجلس میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. تو بہت سارے لوگ جو حضرت سے منسلک تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو اشکال بھی ہوا. وہاں پر کوئی 5 سال سے ہے, کوئی 10 سال سے ہے, کوئی 20 سال سے منسلک ہے, لیکن اسے تو خلافت نہیں ملی. لیکن یہ صاحب آج ہی آئے ہیں اور اسی مجلس کے اندر ان کو خلیفہ بنا دیا. تو کچھ لوگوں نے چیمگویاں کی, وہ بات حضرت کو پہنچ گئی. تو حضرت نے ایک مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مثال دی ایک بزرگ کی. وہاں بھی ایسا ہی قصہ پیش آیا تھا کہ ایک بزرگ کے بہت سارے لوگ تھے منسلک, لیکن بہت سارے, کوئی 20 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 5 سال سے, لیکن ایک صاحب بیعت ہونے آئے اور اسی مجلس میں حضرت نے ان کو خلافت دے دی. پھر اس کے بعد کسی نے اشکال کیا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بھائی ذرا لکڑیاں جمع کرو, پانی گرم کرنا ہے. تو لکڑیاں جمع کی. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد حضرت خود آئے اور اس کے اوپر جو ہے پانی کا چھڑکاؤ کیا, لکڑیوں کے اوپر پانی ڈال دیا. اس کے بعد میں کہا آگ لگاؤ. اب وہ آگ لگا رہے, لگتی ہی نہیں, لگتی ہی نہیں, لگتی نہیں. کہاں سے لگے گی؟ اس سے کہ پانی پڑا ہوا ہے, پانی جس پہ پڑا ہو اس کے اوپر آگ کا کیا اثر اس کے اوپر ہوگا؟ اب وہ آگ لگنے کی نہیں, خالی دھواں اٹھتا ہے بجھ جاتا ہے, دھواں اٹھتا ہے بجھ جاتا ہے. حضرت نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ لکڑیوں میں تو پانی ڈال دیا نا آپ نے, اس لیے یہ چلتی نہیں, اسے آگ نہیں پکڑتی ہے. کہا اچھا ایسا ہو گیا, اچھا سوکھی لکڑیاں لاؤ. اب کہیں سے سوکھی لکڑیاں لائے, کہا اس میں لگاؤ. اب اس میں لگ گئی, لگاتے ہی فوراً آگ نے آگ پکڑ لیا. حضرت نے کہا بھائی فوراً آگ پکڑ لیا اس نے, اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, کیا فرق ہے؟ کہا حضرت یہ تو کچی لکڑیاں ہیں اور وہ سوکھی لکڑی ہے. حضرت نے کہا اسی طرح تم سب کے سب کچی لکڑیاں ہو, وہ تھی پکی لکڑی, جو آج ہی آئی پکی آئی, سوکھی لکڑی آئی. سوکھی لکڑی میں آگ لگانے کی دیر پکڑ لیتی ہے. ماچس کی تلی جلائی اور لگائی, کتنی دیر لگانے میں, 2 منٹ میں لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے. اسی طرح وہ آدمی سوکھا ہوا آیا تھا, مجاہدات کی بھٹی میں تپ کر سوکھ کے آیا تھا, یہاں آگ لگاتے ہی پکڑ لیا. اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کچے ہیں, ابھی تمہارے اندر محبت کی آگ لگانا بڑا مشکل ہے, اسی اپنے آپ کو پہلے سکھائیے گا. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ اہل اللہ جو اثر ڈالتے ہیں وہ تو یکساں ڈالتے ہیں, لیکن لینے والوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کے اندر کچھ, کسی کے اندر کچھ, کسی کے اندر کچھ. لہذا ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے, اور کبھی یہ مایوسی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے میں کیوں نہیں لگ رہی آگ. آگ نہیں لگ رہی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ابھی کچا پن ہے, اس کچے پن کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب کوشش مکمل ہوگی وہ اللہ کی محبت کی آگ فوراً پکڑ لے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ان مضامین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.